بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ فرشتوں کے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں مباحث کو اور چند نکات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ آج کی ہماری گفتگو قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ملائکہ اور فرشتوں کے حوالے سے ہے۔ آغاز میں ہم چند آیات کریمہ کو ملاحظہ کرتے ہیں کیونکہ طولانی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے۔ فرشتوں کے بہت سارے جوانب ہیں، طولانی ایک گفتگو ہے، کثرت سے آیات اور روایات ہمارے پاس اس موضوع کی پر وارد ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے چلیں کہ کچھ نہ کچھ فرشتوں کی حقیقت کے بارے میں آگاہی ہو، انسان کی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہیں، بالخصوص شیاطین سے ٹکراؤ کے حوالے سے کیا ہمارے پاس آیات یا روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے۔ کلمہ ملائکہ لفظ علوکہ سے ہے، لفظ علوکہ بھی ملائکہ ہی کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال ہم ابھی اس کی دقت میں نہیں جاتے کہ ملک یا ملائکہ اس کے کیا معنی بنتے ہیں، کیونکہ فرشتہ اس عنوان سے ایک مخلوق کے عنوان سے ہمارے سامنے مطلب واضح ہے، وَإِلَّا لغتاً اس کی ایک تشریح ہے کہ ہم اس سے صرف نظر فی الحال کرتے ہیں۔ صرف اتنا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ اگر ہم اصطلاحی کلمہ بولیں تو محموز الفا ہے، یعنی حمزہ لام کاف سے بنا ہے، یعنی علاقہ سا، علاقہ سے ملائکہ کیسے بن گیا، یہ پھر ایک علم صرف کا موضوع ہے کہ اسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ کلمہ ملائکہ جمع ہے جس کی مفرد آتی ہے ملک۔ قرآن کریم میں دونوں کلمات استعمال ہوئے ہیں، ملک بھی استعمال ہوا ہے اور ملائکہ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہی کلمہ اگر میم کے اوپر ضمہ یعنی پیش لگا دیں، ملک کر دیں تو مملکت مراد ہے۔ اسی میم کے نیچے اگر زیر لگا دیں، کسرہ لے آئیں تو ملک سے ملکیت مراد ہے۔ لیکن اگر میم کے اوپر فتح ہو تو اور لام کے اوپر بھی فتح ہو تو یہ ملک ملائکہ کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن اگر میم پر بھی زبر ہو اور لام کے نیچے کسرہ ہو ملک تو یہ سلطان اور بادشاہ کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس کلمے کے اندر خود کافی بحث موجود ہے کہ کیوں یہ الگ الگ معنی میں کس طریقے سے چلا گیا۔ صرف ظاہری شکل ایک ہے لیکن زیر زبر پیش کے حرکات کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ مختلف اس کے معنی بنتے چلے گئے۔ خلاصہ کلام مفرد اس کا ملک ہے، جمع ملائکتن آتی ہے۔ تمام ادیان میں ملائکہ کا تصور تقریباً موجود رہا ہے، البتہ تحریف کے ساتھ، انحراف کے ساتھ اکثر بیشتر ادیان میں اس کا تصور موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ بات کریں دین اسلام کی تو اس میں بھی جو ملائکہ کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بالعموم پایا جاتا ہے، وہ عمومی تصور بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ اس میں خیالات اور وہمیات کا زیادہ دخل موجود ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اس امر کے لیے حقیقت ملائکہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات سے ہم سب سے پہلے ایک تمسک اختیار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے پاس سب سے بہترین ذریعہ ہے عقائد کو اخذ کرنے کا اور دینی معارف کو لینے کا۔ لہٰذا قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، تفصیلی آیت کریمہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ بر یہ نہیں ہے، بڑے بڑے کاموں کو بر کہتے ہیں، لیکن قرآن نے خود بر کا ایک نظریہ یا بر کی تشریح خود پیش کی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ توہم کے معاشرے کے اندر جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اس کو توڑا ہے قرآن کریم نے کہ اگر تم بر انجام دیتے ہو، کیونکہ بر سے ہی بار ہے اور بار کی جمع ابرار ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو حقیقی شیعہ جس کو کہا گیا ہے، اسی کو ابرار کا لقب دیا گیا ہے یا ابرار کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بر کو جو انجام دیتا ہے اس سے حقیقت تشیع لازم ظاہر ہوتی ہے۔ البر یعنی حقیقت تشیع کو انجام دینے والے
یہ حقیقت تشیع جن افعال اور اعمال کو انجام دینے سے اختیار ہو جاتی ہے، ان افعال اور اعمال کے مجموعے کو بر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ تصور آ کے توڑا کہ چھوٹے چھوٹے جو تم اپنی زندگی میں اعمال صالح اور نیک کام کرتے ہو یہ بر نہیں کہلاتے، لہٰذا مشرق اور مغرب کی طرف تمہارا رخ کر لینا بر نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ بر تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم الآخر یعنی قیامت کے اوپر ایمان لاؤ۔ والملائکۃ یہاں پہ بالخصوص آپ نے دیکھا ملائکہ پر ایمان لانا لازم ہے۔ والکتاب والنبیین کہ آسمانی کتابوں پہ بالخصوص قرآن کریم، تمام انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، یہ ایک افکار کا ہمارے پاس مجموعہ ہو گیا۔ اب کچھ اعمال ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ یعنی اپنے عزیز رشتہ داروں میں مال کو خرچ کرو، یتیم پروری کرو، مساکین پہ خرچ کرو مال کو، جو مسافر نادار ہو جاتے ابن سبیل ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، جو مانگتے ہیں تم سے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کو عطا کرو۔ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا کہ جو مانگنے والوں پہ مال خرچ کرتے ہیں اور غلامی سے آزاد کراتے ہیں۔ وَفِي الرِّقَابِ یعنی غلاموں کو آزاد کرانا، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا کہ حقیقت تشیع یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ حقیقت تشیع امامت کے ساتھ عہد و پیمان اور نصرت کی صورت میں اسے انجام دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حقیقت تشیع کیا ہے تو ہم دو لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، عہد و پیمان باندھنا اور عہد و پیمان کو نصرت کے ذریعے سے حقیقت اور سچ کر کے دکھانا۔ لہذا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا کہ جب انہوں نے عہد و پیمان باندھ لیا تو پھر وہ وفا کر کے دکھاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ سختی اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، نہ کہ پیروں فقیروں اور تعویذ گنڈوں کے اوپر چل پڑتے ہیں اور ہر اس بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو ان کو ایک مصیبت سے نجات دلانے کی راہ دکھلائے۔ نہیں، وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی راہ کو اور اپنی حجت کی راہ کو نہیں ترک کرتے۔ وحین البأس اور جب سخت ترین مشکل آ جائے، مشکلات کی نوعیتیں ہیں، جب شدید ترین مشکل آ جائے تب بھی صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا یہی سچے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون اور یہی اہل تقوی ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں اگرچہ ملائکہ تھی لیکن اس کی برکت سے ہم نے تمام کے تمام آیت کریمہ کو ملاحظہ کیا۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 285۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل من ربہ، رسول کے اوپر جو کچھ ان کے رب نے نازل کیا اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ والمؤمنون اور مومنین بھی اس کے اوپر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ ہر وہ جو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لائے۔ آپ نے پھر دیکھا کہ ملائکہ ہمارے ایمان کا اہم ترین جز ہے، اس کا انکار کرنا اصلاً ممکن نہیں ہے ملائکہ کا۔ وملائکتہ اور اللہ کے ملائکہ فرشتے، وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابیں اور اس کے رسول، لا نفرق بین احد من رسولہ ہم رسالت کے عہدے کے اعتبار سے کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا پروردگار تیری مغفرت ہمیں چاہیے، والیک المصیر اور فقط تیری ہی کی طرف ہماری بازگشت اور لوٹنا ہے۔ یہ آپ نے ملائکہ کے حوالے سے دیکھا۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں مومنین سے خطاب ہے، اے مومنو ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ دقت طلب چیز ہے، بالخصوص آپ اس آیت میں یہ جو دو کلمے ہیں، اے ایمان لانے والو آمنو، دوبارہ ایمان لاؤ۔
وہ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہے ہیں دوبارہ ایمان لاؤ۔ اس کی ایک تشریح ہے، کسی اور موقع پہ کریں گے، صرف ذہن میں یہ سوال ابھاریں، یا علماء کے محافل سے آپ استفادہ کرتے ہیں ان سے یہ سوال کریں کہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ایمان جو لائے ہوئے ہیں انہیں دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو دوبارہ ایمان لانے کی بات ہے یہ ایک اور نوع کی بات ہے۔ آیت کے اختتامی حصے کو ہم دیکھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا، وَمَلَائِكَتِهِ اور اللہ کے ملائکہ کا انکار کیا، وَكُتُبِهِ اور اللہ کی کتابوں کا، پچھلی کتابیں ہوں موجودہ کتاب قرآن کریم ہو، اللہ کی کتابوں کا کفر کیا، وَرُسُلِهِ اللہ کے رسولوں کا کفر کیا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کا کفر کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا وہ انتہائی بدترین دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، وہ گمراہ انسان کہلائے گا اگر یہ اعتقادات اس کے نہیں ہیں۔ ادھر کلمہ رسول کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارے ہاں اصطلاح ہے عقائدی کتابوں میں رسول، نبی اور رسول میں فرق کر کے۔ یہاں پہ کوئی سوال کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے رسول کا ذکر کیا ہے تو ادھر تو انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے، ادھر تو اوصیاء و ائمہ علیہم السلام کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد کی بات ہے۔ ابھی ہمارا چونکہ موضوع ملائکہ ہے، آپ اس کے اوپر توجہ رکھیں، لیکن اپنے ذہن میں یہ سوال بھی رکھیں کہ رسول، کیونکہ قرآن کریم میں کلمہ رسول اس معنی میں ہر جگہ نہیں آیا کہ جو ہماری عقائدی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ مثلا عقائدی کتابوں میں نبی کو بیان کیا جاتا ہے جو وحی لیتا ہے، اور رسول وہ جو صاحب شریعت بھی ہے اور تبلیغ بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم میں ہر جگہ رسول ایک ہی معنی میں نہیں ہے، لہٰذا یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ادھر رسول بے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نامزد شخصیت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے امت کے درمیان قرار دیا، اس طرح اس کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا پہلا نقطہ ختم ہوا کہ ایمان لانا ضروری ہے، چاہے آپ کو ملائکہ کی حقیقت کا علم ہے یا علم نہیں ہے، چاہے آپ کو ملائکہ نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے، آپ کے ذہن میں ملائکہ کے بارے میں سوالات ہیں یا نہیں، ملائکہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ غیب الہی سے ان چیزوں کا ایک نوع تعلق بھی بن جاتا ہے۔ اگلا حصہ ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ملائکہ کے حوالے سے اگلا ہمارا نقطہ یہ آتا ہے کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ملائکہ ہیں اور کئی آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ حقیقت ملائکہ ایک اہم چیز ہے۔ ملائکہ اولاً بشر یا انسان نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ملائکہ جنات میں سے نہیں ہے، جن نہیں ہے، نمبر دو۔ لہذا بھی توجہ کریں کہ ملائکہ کی اب ہم حقیقت ایمان کا حصہ مکمل کر لیا، یعنی اگر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کئی ممکن ہے شبہات رہ جائیں یا کسی کے بہت سارے ذہنوں میں سوالات رہ جائیں، اس کے باوجود وہ پہلی چیز کو ذہن نشین رکھے کہ قرآن کریم کی کثیر آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، اس لیے اعتقاد اور ایمان کا اظہار کریں۔ آئیں اب ہم اس حوالے سے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، حقیقت ملائکہ۔ حقیقت ملائکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو نکات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس امر ہے کہ جس کو ہمیں دقت سے سمجھنا چاہیے کہ کائنات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جہان خلق کیا ہے وہ جہان کتنے حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عرفاء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوقات کے اوپر مبنی جہان خلق کیا ہے وہ 3 قسموں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ کچھ اس کی وضاحت کی جائے گی لیکن زیادہ وارد نہیں ہوں گے۔ دوسرا نقطہ جو ملائکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گوناگون لاتعداد مختلف اقسام کی مخلوقات ہیں، لہذا انسان صرف چرند پرند حشرات جاندار اور انسان اور بشر کے اوپر غور نہ کرے۔ بہت ساری مخلوقات ہیں کہ جو اصلاً ہمارے علم اور ہماری نگاہوں سے ہی باہر ہیں۔ تعارف بعض کا کرایا ہے اور کثیر کا تعارف ہی اصلاً ہمیں نہیں کرایا گیا، لہذا یہ 2 نقطے مہم ہیں۔ ہم پہلے نقطے پہ آتے ہیں، پھر دوسرے کو زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ کون سے جہان مخلوقات جو اللہ نے خلق کیا ہے ما سوی اللہ، وہ 3 جہانوں کے اوپر مشتمل ہے۔
پہلے کو کہا جاتا ہے عالم امر، اسے عالم غیب بھی کہتے ہیں، اسے عالم قیامت بھی کہتے ہیں، عالم عقل بھی کہتے ہیں۔ پہلا یہ جو عالم ہے، اس عالم کی خصوصیت ہے کہ اس میں مادی یہ جسم و جہان نہیں ہے، مادہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو عالم ہے وہ عالم مثال کہلاتا ہے، عالم برزخ کہلاتا ہے، اس کو ہم ایک عالم خیال سے نام بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جہان جسے آپ عالم برزخ کہتے ہیں۔ نمبر 3، عالم دنیا، اسے عالم سفلی بھی کہا جاتا ہے، عالم مادی بھی کہا جاتا ہے، اسی کو عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہ 3 جہان ہیں۔ ہم مثلا ابھی عالم ناسوت میں ہیں، عالم دنیا میں ہیں، اس کے بعد ہم نے ترقی کر کے چلا جانا ہے عالم برزخ میں، پھر وہاں سے چلے جائیں گے عالم قیامت میں۔ اور آئے کیسے تھے یہ بھی عرفاء نے بیان کیا ہے، اور فلاسفہ اسلامی نے اس کے اوپر عقلی براہین اور دلائل پیش کیے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات و روایات سے بھی اشارات اس کے اوپر ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو جہان بنایا وہ عالم امر، جسے عالم غیب یا عالم قیامت کہتے ہیں، یہ جہان ہے۔ اور اس جہان کے واسطے سے اللہ نے دوسرا جہان بنایا جسے عالم مثال، عالم ملاکوت، عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ اس کے توسط سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مادی جہان بنایا۔ اس لیے جو کچھ اس مادی جہان میں ہے یہ اس سے پہلے اپنے عالم کے مطابق، کیونکہ ہر عالم کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس عالم کی خصوصیات ہے کہ ادھر مادہ ہے، یعنی ہائٹ اور ڈیپتھ، اور اسی طرح وڈتھ ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، 3 ڈائمیشنل ایک کائنات ہے کہ جس سے جسم جو یہاں پر موجود ہے وہ ایک مادی جسم جسے آپ نام دے سکتے ہیں، یہ اس عالم کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا اسے عالم جسم بھی کہتے ہیں، اس لیے جسم کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر سارے امور انجام پائیں گے۔ اس سے اوپر والا جو عالم ہے جسے عالم ملاکوت یا جسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں، وہ عالم برزخ، اس میں یہ والا جسم نہیں ہے، جس میں مثالی ہے، جس میں برزخی ہے، اس کے مطابق اس کے احکام ہیں۔ اس سے اوپر جو ہے وہ اس جہان کے مطابق جسم ہے، جسے آپ قیامت میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اسی جہان کے مطابق جسم ضرور ہے لیکن جسم اس جہان کے مطابق ہے۔ یہ ترتیب سے ہم آئے تھے نیچے، اس لیے کلمہ نزول کہا جاتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنا، اور جب ہم نے واپس جانا ہے تو اسی ترتیب سے جانا ہے۔ البتہ فرق ہے آنے میں اور جانے میں۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق اسی طریقے سے ہے کہ بیچ کے اندر درخت موجود ہے، لیکن ابھی وہ درخت قوت کے اعتبار سے موجود ہے، لیکن جب اس عالم مادہ میں آیا اور نشو و نما پائی تو اب قوت سے نکل کے وہ عملاً ایک درخت کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ایک اس طرح سے فرق ہوگا۔ بہرحال یہ جہان اس لیے میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کا تعلق ان 3 جہانوں میں سے کس سے ہے؟ فرشتوں کا تعلق ان 3 جہانوں میں سے پہلے جہان سے ہے، عالم غیب سے ہے۔ اس جہان سے فرشتوں کا تعلق ہے، اصل فرشتہ، حقیقت فرشتہ یہاں پر موجود ہے، وہاں سے وہ تنزل کرتا ہے، لیکن اس عالم مادہ میں مادی جسم اختیار نہیں کرتا۔ یہ ہمارے علماء عقائد، علماء فلاسفہ، عرفاء کا متفقہ ایک ہمارے پاس نظریہ موجود ہے کہ فرشتے اس طور پہ جسم اختیار نہیں کرتے۔ ہاں البتہ بعض متکلمین، بعض علماء عقائد نے اختلاف کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے، لیکن یہ افراد قلیل ہیں مکتب تشیع میں جو قائل ہیں کہ وہ جسم بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ بس یہاں پہ آئے ہم دوسرے نقطے پہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فرشتے ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بشر کو خلق کیا، جس طرح اللہ نے جنات کو خلق کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر چرند پرند، حشرات، ان گنت مخلوقات کو خلق کیا۔ لہذا اسی طریقے سے ایک مجموعہ مخلوقات فرشتہ ہے۔ بس میں اس مطلب کو ایک اور طرح سے بیان کروں، آپ اپنی اس کرۂ ارض کے اوپر ہی غور و فکر کریں، زمین کے اوپر غور و فکر کریں، آپ کو ایک وسیع و عریض مخلوقات کا مجموعہ نظر آئے گا جسے آپ کہتے ہیں جمادات، جو سخت ہیں، اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے، ظاہراً ہمیں پروان چڑھتے نظر نہیں آتے۔ جمادات، اس کائنات میں زیادہ حصہ ہمیں جمادات کی صورت میں نظر آتا ہے، کہکشائیں بھری پڑی ہیں۔ اس سے آگے کا ایک اور مجموعہ ہے نباتات، یہ اپنے ارادے سے حرکت تو نہیں کر سکتے لیکن نشو و نما پاتے ہیں۔ اس مجموعے کا نام آپ نے رکھ دیا نباتات، چاہے درخت ہو، چاہے فصل ہو، چاہے جڑی بوٹی ہو،
چاہے پانی کے اندر ہو چاہے پانی سے باہر ہو، آپ سب کو ایک دائرے میں لے آتے ہیں، کہتے ہیں نباتات، یہ ایک مجموعہ مخلوقات ہے۔ اسی طرح ایک مجموعہ مخلوقات ہے جانور، حیوان، یہ اپنے مرضی اور ارادے سے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، اس مجموعے کا نام حیوان ہے۔ اسی طرح ایک مجموعہ آپ نے بیان کیا ملائکہ، یعنی یہ وہ صنف ہے کہ جو عقل و شعور رکھتی ہے لیکن شہوت نہیں رکھتی، جسم نہیں رکھتی، یہ ملائکہ۔ اس مجموعے، ہر مجموعے کی اپنی خصوصیات ہیں، ہم ملائکہ کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک مجموعہ بشر، ایک مجموعہ انسان و جن، یہ جو مجموعہ انسان و جن ہے وہ ان تمام مجموعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بالاتر قرار دیا ہے۔ اسی لیے اگر انسانیت کے دائرے سے انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام کو نکال دیا جائے، یہ نکالنا ان کی توہین ہے، کیونکہ اللہ نے قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے انسان کو ان تمام مجموعوں کے اوپر بالا رکھا ہے، بالا تری عطا کی ہے۔ ہاں پھر اس مجموعے کے اندر ایک دوڑ ہے کہ کون اس مجموعے کے اعتبار سے اوج کمال تک پہنچا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، امیر المومنین ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں۔ پھر اسی ترتیب سے کہ جو اس انسانیت کی دوڑ میں سب سے اعلیٰ ترین منزل کے اوپر پہنچا۔ آئیں اب ہم اس مجموعے میں ملائکہ کو اٹھاتے ہیں۔ ملائکہ کے چند اوصاف اور حقیقت ہے، ان میں آپ کی خدمت میں علامہ آیت اللہ عظمہ سید حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بیان کر دیتا ہوں مختصر طور پہ۔ انہوں نے تفصیلی اس کے اوپر بحث کی ہے۔ کتاب ہے نصوص الحکم در فصوص بر فصوص الحکم، نصوص الحکم بر فصوص الحکم۔ یہ کتاب دراصل فارابی، بہت بڑی ایک شخصیت گزری ہے، غیبت صغریٰ کے اختتام کے اوپر انتقال ہے فارابی کا۔ فارابی اہل حکمت تھے اور اسی طرح سے علوم عقلیہ و علوم باطنی میں بڑا کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب اس دور میں لکھی فصوص الحکم، اس کے اوپر اس کی شرح اور تشریح کی ہے نصوص الحکم کے عنوان سے علامہ حسن زادہ آمولی نے۔ اس فصوص الحکم میں انہوں نے حقیقت ملائکہ کے اعتبار سے ایک فص نمبر 57 نمبر فص وہ بیان کی ہے، اور پھر اس کے ذیل میں شرح تشریح کو ذکر کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں اس کا ایک نو خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ حقیقت فرشتہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ پہلا جو انہوں نے نقطہ ذکر کیا ہے کہ فرشتہ یا ملائکہ ذات ہے، جس طرح انسان ایک الگ مجموعہ ذات ہے، حیوانات ہے، ایک ذات ہے، کامل ایک ذات ہے، مکمل ایک ذات ہے۔ نمبر 2، یہ ذات امری ہے، یعنی اس کا عالم امر سے تعلق ہے، عالم دیگر عوالم سے نہیں، عالم امر سے، عالم غیب سے تعلق ہے اس کا۔ یہ اس جہان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہر جہان کے افراد ہیں نا، جیسے اس مادی جہان میں کچھ بس رہے ہیں، جو اس دنیا میں وفات پا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعض عالم امر کی مخلوقات ہیں، یہ عالم امر کی مخلوقات میں سے ہیں، لہذا ان کا انسانوں کے ساتھ ربط ضرور ہے، لیکن ربط انسانوں کے ساتھ کس طرح سے بنتا ہے اس کو اب ہم اگلے اور آخری نقطے کے اوپر سمجھیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ یہ ظاہری مادہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، مادی خلقت نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، یہ انسان کی طرح کا جسم نہیں ہے، بس کیا ہے پھر ایک مخلوق ہے، ایک حقیقت ہے، عالم امر سے ان کا تعلق موجود ہے، اور ان کی پھر کچھ خصوصیات ہیں، وہ قرآن کریم نے بہترین بیان کیا، کیونکہ ہماری تو پہنچ نہیں ہے کہ اب ہم ان کی حقیقت کو جان سکیں، کیونکہ یا تو باطنی اتنی پرواز ہم نے کی ہو کہ اگلے جہان ہمیں نظر آ رہے ہوں، کیونکہ ہم ابھی اپنے وجود کے اندر جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا بچہ جہان کو نہیں، مادی جہان کو نہیں سمجھ سکتا، اسے نشو نما پا کے بالغ ہونے کی ضرورت ہے، پھر عالم ہونے کی، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے اسے پتہ لگے گا کہ کیا سائنس کی دنیا نے کہا ہے، کیا فلاں کہتے ہیں، اور کیا غور و فکر کر کے میں حاصل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح باطنی ہمارے رشد کے اوپر موقوف ہے، اگر ہم باطنی اتنا رشد کریں، باطنی نشو نما دیں، مثلا روح کی غذا مثلا علم ہے، عبادت ہے، تزکیہ نفس ہے، ان کو اختیار کریں تو اگلے جہان میں جھانک کے دیکھ سکتی ہے ہماری روح۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت دی ہے، مثلا خواب کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے، الہام کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے دریچے کھولے ہیں کہ آپ اگلے جہان کو جان سکیں۔ اگر آپ اس جسم سے اور اس ظاہری آنکھوں سے جہان کو جاننا چاہیں، ہاں اس مادی جہان کی چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں،
اس مادی جہان کی چیزوں کو لمس کر سکتے ہیں، لیکن اس جہان کے علاوہ جو اللہ نے جہان خلق کیے ہیں، اس مادی جہان کے ذریعے سے اس تک آپ رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ سائنس آپ کو بتائے گی اور نہ سائنس کی ادھر تک پہنچ ہے، نہ انسان کی مادہ، آنکھیں، کان، لمس، حواس خمسہ اس چیز کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ پھر کیسے ہم حاصل کریں؟ ہمارے پاس صحیح سند، شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یعنی جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے حقائق، اسی طرح اگر مومن کا سچا خواب ہے، کیونکہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سچا خواب ہے، رؤیا صادقہ کہتے ہیں، ایک خواب شیطانی خواب ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رؤیا کاذبہ ہے۔ ایک بس سچا خواب ہو گیا، ایک آپ کے پاس رؤیا کاذبہ ہو گیا۔ انہی میں سے ایک ہے اصغاث الاحلام، آپ کے وجود کے اندر سے خود اٹھا کے آپ کا نفس ہی آپ کو دکھا رہا ہے، جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، یعنی خیالی دنیا کی مانند ہے، جو آپ نے اپنے نفس کے اندر ڈالا ہے یا اپنے نفس کے اندر باتیں ڈالی ہیں یا آپ کے وہم نے جو آپ کے اندر حساسیت ایجاد کی، اسی کو آپ خوابوں میں دیکھ رہے ہیں۔ مثلا آپ سونے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہ یار اس کمرے میں کوئی جن شن ہے، اب آپ سوئیں گے تو خواب میں بھی وہی دکھائی دے گا، اٹھیں گے تو ڈر کے اٹھیں گے، یہ آپ نے اپنے نفس کے اندر خود پالا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز باہر موجود نہیں تھی۔ یہ والے خواب ہم رؤیا صادقہ کی، یعنی اگلا جہان کیسے کھلتا ہے ہمارے سامنے۔ اگلا جہان کھولنے کے لیے رؤیا صادقہ ضروری ہے، وہ نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی جس طرح سے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم عطا ہو تو براہ راست صحیح ترین، جس میں کوئی شیطانی دخل نہیں ہو سکتا اور بالکل واضح ترین انسان نبی کے وجود کے اوپر وہ تعلیم کو نقش کرتی ہے اور اجاگر کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن کو بھی خواب کے ذریعے سے یہ عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح الہام ہے، اگلے دریچوں کو کھولتا ہے، اگلے جہان کو انسان کے لیے کھولتا ہے۔ اس میں سے ایک ہمارے پاس اگر لفظ کی دنیا کی حد تک دیکھنا اور معنی کے ذریعے پہنچنا اور عقل کے ذریعے سے تعقل کر کے آپ نے اگلے جہان کو دیکھنا ہے تو ہاں، اس کا بھی ہمارے پاس اس کی راہ موجود ہے، وہ قرآن کریم، روایات اہل بیت، اس کی آیات اور روایات کے اوپر غور و فکر کرنا۔ قرآن کریم کی آیات نے اس صنف خلقت کی یعنی ملائکہ کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر سی خصوصیت بیان کر دیتا ہوں، زیادہ ہم اس میں نہیں جاتے۔ مثلا سورہ بقرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، ملائکہ بھی اللہ کی وحدانیت کی اور اس کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ملائکہ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا معروف آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے اللہ سے باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، انہی میں سے یہ کہ اللہ کی حکم کی ہمیشہ تکمیل کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا، لیکن سب ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کی آیات میں ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، ابلیس کیا تھا، کان من الجن، لیکن اس نے پھر اپنے رب کے ساتھ فسق کیا، نافرمانی کی، جنات میں سے تھا، عبادت کے ذریعے سے ملائکہ کی صنف میں شمار کیا جاتا تھا۔ ملائکہ مختلف طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں، جیسے قرآن نے بعض اعمال ذکر کیے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 39، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ زکریا علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہے تھے، ملائکہ نے دوران نماز جب وہ کھڑے ہیں تو ملائکہ نے ان کو آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ ملائکہ یعنی انبیاء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایک عمل۔ اسی طرح ملائکہ غیر انبیاء سے بھی گفتگو کرتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 42 اور 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے کہا کس کو؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک اور طاہر کیا اور تمام عالمین کی خواتین کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا کی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ملائکہ کی اور گفتگو بھی ذکر کی گئی جناب مریم کے ساتھ، اور
انہی میں سے ملائکہ کا ایک اور خصوصیت ہے تمثل. ہم اس کے اوپر گفتگو ابھی کریں گے. ملائکہ کی آپ خصوصیات دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ مثلا مدبرات ہیں، تدبیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرتے ہیں، یعنی کائنات کو چلا رہے ہیں. اللہ نے پوری کائنات کو چلانے کے لیے کائنات کو فرشتوں سے پر کر دیا ہے. اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ تعداد جس ہستی کی ہے وہ ملائکہ ہیں. آسمان پر ہے ملائکہ سے. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ پوری کائنات کی کوئی ایک جگہ اور حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ملائکہ موجود نہ ہو. اگر کہیں موجود نہیں ہے تو وہاں سے جاتے ہیں، نہ کہ اللہ نے ادھر رکھا نہیں تھا. انسان نے کوئی ایسے اعمال انجام دیے کہ وہ جگہ خالی کرنے پڑی. بہرحال ملائکہ اس بڑی تعداد کے ساتھ ہیں، مدبرات ہیں، تدبیر اللہ کی جانب سے کرتے ہیں. اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کی جانب سے لعنت بھیجتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گئے ان کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی اور تمام لوگ بھی. اچھا، اسی طرح سے ملائکہ مدد بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 124 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی مومنین کی. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ نے 3000 ملائکہ اتارے اور انہوں نے آ کے پھر مدد کی. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران 125 میں ہے کہ اللہ نے 5000 ملائکہ اتارے کہ جنہوں نے آ کے، اور ان کے پر علامات بھی تھیں، انہوں نے مدد کی. مومنین سے بھی یہ ہم کلام ہوتے ہیں، یعنی مومنین کے پر نازل ہوتے ہیں. ہم کلام ہونے یعنی مومنین پر بھی نازل ہوتے ہیں، جیسا سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جن کا عقیدہ محکم یہ تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا اقرار کیا، قائل ہوئے کہ اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، اور اس عقیدت کے اوپر ڈٹ گئے. پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، امراض آئے، گھر کے اندر مصیبتیں آئیں، مثلا کسی کی شادیاں نہیں ہوئیں، کسی کے بچے مر گئے، کسی کے امراض پھیل گئے، بہت ساری مشکلات میں گرفتار ہوئے، لیکن ہر گرفتاری میں انہوں نے کہا کہ استقامت دکھائے. جو استقامت اپنے عقائد کے اوپر دکھاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جو قرآنی نظریات کے اوپر استقامت دکھائے ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم اور حزن کا شکار نہ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعِدُونَ، کہ تم لوگوں کو جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے فرشتوں نے تابوت سکینہ اٹھایا، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں. یہ سارے دیکھیں امور فرشتے انجام دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا فرشتوں کی خصوصیات ہیں، یعنی یہ خلقت جو ماورا ہمارے اس جہان کے ہے، مادی جہان کے، وہ کن کن امور کو انجام دے رہے ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں اس کرۂ ارض کے اوپر، اور کیا اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے. کہ بیان کیا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے درمیان تحملہ الملائکہ، کہ جو آل موسیٰ و آل ہارون چیزیں چھوڑ گئے تھے اور وہ اس صندوق میں تھے، اس صندوق کو لے کے یہ ملائکہ آگے بڑھے. اسی طرح فرشتے ایسے ہیں کہ جو عذاب دینے والے فرشتے، اللہ نے انہیں عذاب کے لیے مقرر کیا ہے کہ ہم بقیہ آیات میں نہیں دیکھتے. وفات دینے والے فرشتے ہیں کہ جو آتے ہیں اور وفات دیتے ہیں. ان الذین توفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو فرشتوں نے وفات دی، سورہ نساء آیت نمبر 97 میں ہے. ظالمی انفسہم، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا تھا، اور ان کا جرم کیا تھا. قالوا فیما کنتم، کیا کرتے رہے؟ ان فرشتوں نے کہا کہ کیوں تم لوگوں کا یہ حال ہے؟ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم غریب فقیر ظلم و ستم کا شکار زمین پہ پڑے رہے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، اور تم ادھر ہجرت کر جاتے. مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ جو تم نے ظالمین کا ظلم و ستم بیجا طور پہ کھایا ہے، اس کی سزا ہی اب جہنم میں، جاؤ جہنم کے اندر اور وہی تمہارا برا ٹھکانہ ہے. اسی لیے اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے علماء بیان فرماتے ہیں کہ بیجا ظلم و ستم کا شکار ہونا غلط ہے. جیسے بعض لوگ ہیں کہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں، چھوڑ کے جا سکتے ہیں،
مختلف جگہوں پر منتقل ہو سکتے ہیں لیکن نہیں جاتے۔ اسی طرح فرشتوں کا وحی لے کے آنا واضح امور میں سے ہے۔ حفاظت کرنے والے فرشتے، ان کا تفصیلی تذکرہ قرآن کریم نے دیا ہے۔ خصوصیات آپ دیکھتے ہیں متعدد ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت اہم ہے جو ہم اس کی پر تھوڑی سی ڈسکشن کریں تو بہت خوب ہے، کیونکہ جتنی میں نے آیات آپ کی خدمت میں پڑھیں یہ الگ الگ پہلو، اور ہر پہلو کے اوپر ایک ہمارا کامل درس بن سکتا ہے روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں، کیونکہ روایات آپ کی خدمت میں ابھی پیش نہیں کی گئیں۔ لہذا تدبیر کیسے کر رہے ہیں، موت کے فرشتے ان کا کیا کام ہے، کتنے ہیں، کس طرح سے وہ آتے ہیں، وہ روایات نے بھی بیان کیا ہے۔ حفاظت کرنے والے فرشتے، لہو معقبات، قرآن کی واضح آیت ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، بچ گیا، یہ تو فلاں ہو گیا، یہ کس نے بچایا؟ یہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بچایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بچایا۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ ایک نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہیں کہ جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور پریشانیوں سے نکالتے ہیں، اسے مصیبت سے بچاتے ہیں۔ ہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اب میں اس کو مصیبت سے آزماؤں تو وہاں پہ یہ فرشتے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز آ کے اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ مثلا کوئی تیسری چوتھی منزل سے نیچے گرا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کیسے اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ کیونکہ فرشتے، حفاظت کرنے والے فرشتوں نے اسے بچایا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیچے گرتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، مر جاتا ہے۔ یہاں پہ اذن الہی یہ تھا کہ فرشتے اس کو نہ بچائیں، لہٰذا وہ تاکہ مصیبت سے دوچار ہو، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے لیے خلق کی ہے۔ اس لیے بعض اوقات اللہ مصیبت میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، بعض اوقات مصیبت سے بچا کر انسان کو آزماتا ہے۔ بہرحال حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ان کا ایک تفصیلی طور پہ تعارف بنتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر گزشتہ سال ہمارے تفصیلی دروس ماہ مبارک کے یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ بقیہ تفصیلات ادھر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ہے، اس کے اوپر اگر ہم تبصرہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ اگرچہ ایک اور موضوع بھی اس میں بنتا ہے کہ انحرافی نظریات کیا تھے۔ وہ انحرافی نظریات بڑے دلچسپ ہیں کہ جو مشرکین کے انحرافی نظریات تھے ملائکہ کے بارے میں، اور قرآن نے ان کے ان گمراہ کن نظریات کو بیان بھی کیا ہے اور رد بھی کیا۔ مثلا وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ کہتے تھے کہ نبی اگر واقعاً نبی ہے تو ہمیں فرشتوں کو ظاہر کر کے دکھائے، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے عجیب و غریب ان کے تقاضے ہوتے تھے، اور بہت سارے ایسے نظریات بھی ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی ہم لوگ اپنے ذہنوں میں بعض اوقات سوچتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہی اپنی گفتگو کا اختتام کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے 47، اس کو آپ غور کریں، یہ بڑی اہم خصوصیت ہے۔ اس کا تعلق ہماری موت سے ہے، اس کا تعلق ہماری قبر سے ہے۔ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، خصوصیت ذکر کی گئی ہے، اس کا تعلق ہمارے خوابوں کے ساتھ بھی ہے، کئی جگہوں سے اس کا تعلق ہے۔ آیت کریمہ پہ دیکھیں، غور کریں، دقت کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، آپ اپنی اس کتاب میں، قرآن کریم میں مریم کا تذکرہ کریں۔ اِذْ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ وقت یاد کریں جو وہ اپنے اس اہل و عیال، اپنے اہل سمیت مکان شرقیہ، یعنی جو ان کے اہل و عیال تھے وہ شرقی جانب پہ رہتے تھے، بیت المقدس کے، مسجد اقصیٰ کے شرقی مشرق جانب پہ، ادھر چلی گئیں۔ وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے وہاں پہ پردہ لگایا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جب وہ پردے میں حجاب میں آ گئیں تو ہم نے اپنی روح کو ان کی طرف بھیجا، اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، روح سے مراد ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ایک جوان مرد کی مانند ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ادھر یہ جو کلمہ تمثل ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ وہ ان کے لیے جوان، بشر سوی یعنی کامل جوان صورت میں ظاہر ہوا۔ بعض نے مجموع البیان میں غالباً اور المیزان میں بھی اس کو قیل کے ساتھ، قیلہ کہہ کے ذکر کیا گیا ہے کہ ایام کی حالت میں جناب مریم سلام اللہ علیہ گھر تشریف لے آئیں۔ اب جب وہ پاک ہوئی تو غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئیں اور انہوں نے حجاب بند کیا، دروازہ لگایا، جیسے یعنی وہی دروازہ بند کرنا کہہ رہے ہیں یا حجاب کو کھینچنا کہہ لیں۔ تو جیسے حجاب کھینچا
تو وہاں پہ جناب جبریل علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں ان کے سامنے آشکار ہوئے، اور اس بشراً سویہ کی بعض نے تشریح یہ کیا کہ ایسا خبرو مرد کہ جس کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہ ہو، یعنی تازہ جوان مرد، یعنی 18-20 سالہ یا 20-22 سالہ ایک جوان مرد اس کی مانند ظاہر ہوئے۔ ان کو جب دیکھا انہوں نے فتمثل لها بشرا سویا، تمثل ہوا، تو قالت جناب مریم بے اختیار کہہ اٹھی انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے اپنے رحمان کی پناہ میں تیری جانب سے آتی ہوں، ان کنت تقیہ، کہ اگر تو کوئی نیک بندہ ہے تو مجھے بخش دے کہ میرے قریب بھی نہ۔ قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی جانب سے رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھ کو ایک پاک پاکیزہ بچہ دوں۔ قالت أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میں کہاں سے بچہ آ سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے تو مجھے چھوا بھی نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بے کردار یعنی گناہگار خاتون نہیں ہوں۔ قال كذلك، کہ تیرا رب اسی طریقے سے اپنے کرشمے دکھاتا ہے، قال ربك هو علی هین، اور تیرا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ تجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور تجھے پاکیزہ بچہ دوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ادھر تمثل پہ غور کریں۔ تمثل کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت اپنی جگہ پہ اسی طرح سے باقی ہے، لیکن وہ حقیقت اپنے سے نیچے مرتبے کے اوپر اس مرتبے پر موجود جو مخلوق ہے اس کے سامنے اسی فرد کے ذہن اور تصورات کے مطابق ایک شکل کو آشکار کرے۔ دوبارہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تمثل کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال اسی طرح سے متمثل ہوں گے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ انجام دیتے ہیں وہ اسی طریقے سے تجسد اور تمثل یا تجسم کی صورت ہے، یعنی ایک جسم بن جاتا ہے اگلے جہان میں جو کچھ انجام دیتے ہیں۔ تمثل کا مطلب ہے ایک حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہو رہی، وہی حقیقت نیچے جو موجود ہے ایک فرد، اس فرد کو وہی حقیقت اسی کے مطابق جو وہ زندگی بسر کر رہا ہے اسی کے مطابق ایک صورت اختیار کر کے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ صورت اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ اختیار کردہ صورت ہے، اور یہ جو اختیار کردہ صورت ہے اس کی وجہ سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، حقیقت کا وہ تسلسل اسی طرح سے باقی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تجلی کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے تجافی، تجافی یہ ہوتا ہے ہر مرحلے میں گزرنا اور ہر مرحلے میں اس مرحلے کے مطابق کی خصوصیات کو اختیار کر لینا، یہ تجافی ہے کہ اوپر حقیقت الگ ہے، نیچے اس کی حقیقت مادی ہے، پھر دوبارہ اس کی حقیقت فلاں ہوئی، یہ تجافی ہے۔ نہیں، تمثل میں تجافی نہیں ہے، تمثل یہ ہے کہ وہ حقیقت اپنی جگہ باقی ہے اور وہ اسی طریقے سے آتی ہے، اور وہ جو حقیقت ہے وہ آشکار اس کے سامنے اس فرد کے ذہنی تصورات کے مطابق ہوگی، یا اس فرد کے جو گمان ہوگا یا اس فرد کے لیے جو سازگار ہے، اس فرد کے لیے سازگار ہے، اس کے مطابق آشکار ہوگی۔ سوال یہ جب آشکار ہوتی ہے تو کوئی جسم بن جاتی ہے؟ نہیں، جسم نہیں بنتی۔ اچھا، کوئی مادی چیز بن جاتی ہے؟ مادی چیز بھی نہیں بنتی۔ لیکن انسان کو کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ مادی جسم کی مانند دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کا فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ جبریل اپنی اصل حقیقت میں اسی طرح باقی رہے، لیکن انہوں نے جناب مریم کے لیے تمثل اختیار کیا اور اس تمثل اختیار کر کے ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ تمثل اختیار کر کے ان کی حقیقت جبریل یعنی عالم امر میں اسی طرح سے بغیر ان کا کوئی جسم مادی نہیں ہے، لیکن انہیں جسم مادی نظر آ رہا ہے، اور چونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ سے گفتگو کر رہے ہیں تو انہی کی مناسبت سے انہوں نے ایک صورت کو اختیار کیا ہے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے یہ صورت پھر دکھائی کہاں دیتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے انسان اگر دیکھے ایک ظاہری آنکھوں سے مادی اشیاء کو دیکھتا ہے، اور ایک انسان آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن اپنے باطن میں دیکھتا ہے۔ انسان ظاہری کانوں سے بھی سنتا ہے، انسان باطنی کانوں سے بھی سنتا ہے، جیسے آپ خوابوں خیالوں میں باتیں بھی کرتے ہیں، چوٹ بھی کھاتے ہیں، لذت بھی اٹھاتے ہیں، مصیبت بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تمثل کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمثل ظاہری مادی جہان میں نہیں ہوتا، یعنی یہ جو مادی جہان آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ظاہری آنکھیں فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی، ظاہری کان فرشتے کو نہیں سن سکتے، ظاہری جسم فرشتے کے ساتھ لمس نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہاں پہ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا؟ قرآن کے کئی واقعات ہیں۔
وہ انہوں نے عالم خیال میں دیکھا، یعنی انسان نے باطن میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس لیے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو جو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے فتمثل لها بشرا سویا، وہ کسی اور مرد کو نہیں دکھائی دے رہا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے، کہ واقعہ قرآن نے واضح ذکر کیا ہے کہ سور لے کے آئے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کریں، ابراہیم علیہ السلام بھاگم بھاگ ایک بچھڑے کو بہترین طریقے سے پتھروں کے درمیان بھون کے لے کے آئے، کیونکہ پتھروں میں جو بھنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بڑی نرم اور لذیذ ہوتی ہے۔ تو پتھروں کے درمیان میں، یعنی تندور ٹائپ ان کے پاس جگہ تھی، اس میں پورے بھونا انہوں نے بچھڑے کو، اور یہ 11-12 ظاہری طور پہ بندے تھے۔ اب یہ جو بندے دکھائی دے رہے ہیں کس کو دکھائی دے رہے ہیں؟ صرف فرشتے کو، ابراہیم علیہ السلام کو یا ان کی زوجہ جناب سارہ کو، ان سے گفتگو ہوئی۔ پھر لوط علیہ السلام کی طرف گئے۔ اب لوط علیہ السلام کی طرف گئے تو انہوں نے خوبصورت بچوں کا روپ دھارا۔ اب پورا معاشرہ دیکھ رہے، لیکن کہاں معاشرہ دیکھ رہے ہیں؟ آیا باہر معاشرہ زمین کے اوپر مادی صورت میں دیکھ رہے؟ کہتے نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں فرشتوں نے تصرف کیا اور اپنا آپ ان سب کے ذہنوں میں ان کو دکھلایا۔ یہ تمثل سے تعبیر ہے۔ فرشتہ انسان کی زندگی میں بہت ایک تاثیر رکھتا ہے۔ مثلا بارش برسانے والے فرشتے، رزق کے فرشتے، حفاظت والے فرشتے، انسان کے لیے استغفار کرنے والے فرشتے، مومنین کی مدد کرنے والے فرشتے، انواع و اقسام کے فرشتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جو ہیں اپنے سے بالا تر فرشتوں کے ماتحت موجود ہیں، فرشتوں کے یعنی امر کے اعتبار سے۔ ان سب فرشتوں کے سردار 4 ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور عزرائیل ہیں علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے ہیں، اور ان میں قوی ترین ہستی جناب جبریل علیہ السلام کی۔ ہر ایک کی 4 سردار ہیں جبریل علیہ السلام کی۔ اور جبریل علیہ السلام اگر ہم عرفاء کی زبان میں بات کریں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اور ہر آن جو اللہ تدبیر کر رہا ہے، یہ پوری کی پوری مادی کہکشاؤں سمیت کائنات وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام کے ماتحت جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ ادھر سوال پیدا ہوگا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کا جو ایک واسطہ قرار دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 فرشتوں کے اوپر انہیں بالا تر قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر نہیں انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو کیا تم نے کائنات چلانی ہے، تم نے رزق دینا ہے، تم نے بچہ دینا ہے، تم نے فلاں دینا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب امور فرشتوں کے ذریعے کرا رہے ہیں۔ اگر نبی یا امام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اس کی مشیت اور اس کے اذن اور اس کی رضایت سے کسی کو بچہ بھی عطا کریں تو اللہ وہ اپنے ان ماتحت فرشتوں سے مدد لیں گے۔ لہٰذا کیونکہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے تدبیر امور قرار دیے، نظام الہی ہے۔ بہرحال اس کی ہم تشریح اور تفصیل میں ابھی نہیں جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت اور تفصیلی ایک خطبہ ہے امام علی علیہ السلام کا، کہ وہ آڈیو صورت میں بھی موجود ہے نیٹ کے اوپر، آپ اسے سنیں اطمینان سے، تفصیلی ہے۔ فرشتوں کی ایک تاثیر ہے شیاطین کے مقابلے میں، اس کے اوپر ہمارے پاس صحیح سند کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں شیاطین لباس پہن لیتے ہیں، لیکن بسم اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو دھکیل دیتے ہیں دور سے اور اس کے لباس کی حفاظت کرتے ہیں، برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے جو ہیں، اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھر کے باہر نکلنے کی دعا نہیں پڑھتا اور تو جس کام کو انجام دینا چاہ رہا ہے چاروں طرف سے شیاطین اسے گھیر لیتے ہیں، یعنی جن شیاطین۔ ہم شیاطین کی ڈیفینیشن گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جنات کے جو شریر ہیں، کافر ہیں اور مومن کو لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں۔ ایک وسوسے ڈالے گا، ایک اسے خوفناک منظر دکھائے گا، ایک کچھ اور عجیب سی صورت کرتے ہوئے دکھائی دے گا، برے خیالات اس کے ذہن میں لے آئے گا۔ ادھر جیسے ہی وہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتے ان کے منہ پہ اور پیچھے سے زور زور سے تھپڑ اور مکے مارتے ہوئے ان شیاطین کو بھگا دیتے ہیں، اور انسان اطمینان سے اپنے اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور روایات ہیں کہ جو زوج اور زوجہ کی قربت کے اعتبار سے ہیں اور دیگر ان موضوعات کے اعتبار سے ہیں جن میں فرشتوں کا دخل ہے۔ حتیٰ کہ 2 مومن مصافحہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کے اوپر اترنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ خالص علم کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے آپ کی ذات کو اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں، جسے آپ تعبیر کرتے ہیں کہ پر بچھا دیتے ہیں۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہاں پہ ذکر کیا کہ جسم میں مادی نہیں رکھتے،
یہ جو پھر قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جاعل الملائکہ، کہ اللہ نے ملائکہ کو بنایا ہے مثنا و ثلاث و رباع، کہ 2 2 3 3 4 4 پروں والا، یا 600 پر جبرائیل علیہ السلام کے آئے ہیں، تو یہ بھی تمثل کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتا ہے انبیاء کو یا غیر انبیاء کو، تو ان کا تمثل اس طور پہ ہوتا ہے کہ وہ پروں کے ہمراہ نظر آ رہے ہیں، وَإِلَّا حقیقت امری ہے ان کی۔ یہ وہ خلاصہ کلام تھا کہ جو آپ نے ملاحظہ کیا، اور انسان کی زندگی میں آپ نے ملائکہ کے ساتھ ربط انسان کی زندگی کا وہ دیکھا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں در حقیقت ہم خلاصہ کلام میں ایک جملے میں اسے سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو فرشتوں سے رشتہ تعلق اور ربط جوڑنے کے لیے قرار دیا ہے۔ ایمان کا رشتہ جوڑو، عمل کے ذریعے سے ان کے اپنے قریب کرو، فرشتوں کے درمیان زندگی بسر کرو، فرشتوں سے ایک ربط جوڑنے کا ہے، اور جنات سے ربط توڑنا ایک قسم کا قرار دیا، سوائے مومن جن کے، جنات سے دور ہو جو کہ شیاطین ہیں، شیاطین جنات۔ پس شیطان کے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ یا اِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، دیکھو وہ تمہیں اغوا نہ کر لے، اس کی باتوں میں مت آؤ، شیطان کے راستوں پہ نہ تم آگے قدم بڑھاؤ۔ شیاطین سے اجتناب، دوری، شیاطین کا کفر۔ لیکن فرشتے ان کی طرف مائل ہو، رغبت اختیار کرو، تعلق ان سے جوڑو۔ ان کا انبیاء سے تعلق تھا، پاکیزہ ہستیوں سے تعلق تھا۔ موت کے فرشتے ہیں، مت اس سے گھبراؤ۔ اسی طرح رزق کے فرشتے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے ہیں، اسی طریقے سے حفاظت کے فرشتے ہیں، استغفار کرنے والے فرشتے ہیں، علم کی دنیا میں انسان کی مدد کرنے والے فرشتے ہیں۔ آپ حرم اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص مثلا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تشریف لے جائیں، گویا کہ فرشتوں کے درمیان میں ہیں آپ، کیونکہ ہزاروں تعداد کے فرشتے ہر ٹائم نازل ہو رہے ہیں، اترتے ہیں تو بہت سارے واپس نہیں جاتے، یا ایک مجموعہ ہے کہ جو آ جائے تو پھر واپس نہیں جاتا۔ آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے جائیں، بیت اللہ میں، فرشتوں کے درمیان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا فرشتہ انسان کے باطن کے اندر سکون برپا کرتا ہے، جیسا آپ نے قرآن کی آیت میں پڑھا، اللہ تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، مت غم و خوف کا احساس کرو۔ فرشتہ ہے کہ جو آ کے آپ کو ڈر ختم کرے گا، آپ کو اندر سے مطمئن کر دے گا۔ فرشتہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے آپ کے اندر راہ کو ہموار کرے گا۔ اس لیے وہ اعمال انجام دیں جن سے فرشتوں سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور ان تمام اعمال سے بچیں جس سے شیاطین سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ شیطان اور فرشتے ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے، جہاں پہ کتا ہو وہاں پہ فرشتے نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں۔ جہاں پہ حرام کو واضح انجام دے رہا ہے، حرام انجام ہی تب پاتا ہے کہ فرشتہ وہاں پر جنہوں نے بچانا ہے، جنہوں نے دعا کرنی ہے، وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس لیے انسان کی کامیابی فرشتوں کے لیے، وہ بھی انسان کے ارادے اور عمل پر موقوف ہے، اور شیاطین سے اس کا جو ربط بنتا ہے وہ بھی انسان کے ارادے اور اس کے عمل کے اوپر موقوف ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اندر عزم اور عمل کو ایسا انجام دیں جس سے فرشتوں سے تعلق بنے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔